اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین صدق اللہ علی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں ہوں سمیع اللہ ملک۔ ایکچولی یہ پروگرام تو عارفہ مظفر صاحبہ جو ای آواز کی سی وہ انہوں نے کرنا تھا، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ وہ پاکستان تشریف نہ لا سکی اور یہ ذمہ داری مجھ پہ سونپی انہوں نے۔ اور میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور اس سے ہم نے خصوصی طور پہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ گزارشات کی کہ ان کے سینے میں کیونکہ بہت سی تاریخ چھپی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے اس کے سامنے یہ تاریخ آئے، تاکہ جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تب تک ہمارا ترقی کا سفر یا اسلامتی کا سفر چل نہیں سکتا۔ میں اتنے ہی مختصر انٹرویو کے ساتھ میں جنرل صاحب کی طرف، جنرل صاحب بہت شکریہ آج اپنے ہمیں وقت دیا۔ میں چھوٹی سی ایک بجائے کہ آپ کا انٹرویو کروں، انٹرویو کو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا آپ کو بار بار دیکھتی ہے تمہارے چینلز پہ۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے تفاخر سے یہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں ایک سپاہی کا بیٹا ہوں اور میں لیفٹیننٹ جنرل ادھر پہنچا ہے۔ یہ سفر کیسا رہا آپ کے لیے؟ السلام علیکم بھائی۔ ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری بھی کوئی بات کہیں پہنچے۔ تاریخ کا شاہد ضرور ہو سکتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ضرور میں ہو سکتا ہوں، لیکن شاید ابھی کچھ پتہ لگے گا تاریخ کیسے لکھی جائے۔ بہرحال میں چند چیزیں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک کہ میرے لیے پاکستان کیا ہے، دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی ہے، پاکستان ہے کیا، پاکستان کی طاقت کیا ہے اور پاکستان کی کمزوری کیا ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کوئی شک نہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں دنیا کو۔ ایک اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان دنیا کے اس خطے میں واقع ہے جس کو بہت سے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پاکستان کی اسٹرینتھ بھی بن سکتا ہے، پاکستان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ اس بیک ڈراپ میں جو آپ دیکھتے ہیں تو پھر پاکستان کی اسٹرینتھ، اس میں یہ تینوں چیزیں ہماری اسٹرینتھ بھی ہیں، یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے چیلنج بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں۔ جب آپ ریڈیوس کر دیتے ہیں اس کو تو پاکستان کی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، اور ان کا جو فوج کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا کی اور کوئی طاقت سمجھ نہیں سکتی۔ دوسرا آف کورس فوج کے اندر کا ایک اپنا جو نظام ہے وہ ہے کہ فوج کے اندر ایک ایسا ڈسپلن ہے، ایک ایسی سوچ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے مر مٹنا جانتی ہے اور کوشش کرتی رہی۔ تو جب آپ اس طاقت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ جیسے عام شخص کی اس ملک میں ایک اہمیت بن جاتی ہے۔ اور پاکستان فوج کو پہلے لیجیے، خوبصورتی کیا ہے پاکستان فوج کی، ٹوٹلی ہوموجینس فوج ہے جس میں ہر رنگ، مذہب، نسل، ذات، برادری، ہر دنیا کے ہر پاکستان کے ہر طبقے کا آدمی شامل ہے اس میں۔ درست۔ میں ایک سپاہی کا بیٹا ہوں، میرے والد نے 65 جنگ لڑی، میں نے 71 جنگ لڑی۔ میں جب لیفٹ جنرل تھا تو میرا اپنے سگے چچا کا بیٹا سپاہی تھا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے لیفٹیننٹ جنرل پہ ریٹائر ہوا ہوں۔ وہ جو اس رینک میں، اس کارڈر میں جو بہترین رینک ہو سکتا ہے، آنری کیپٹن کے طور پہ ریٹائر ہوا ہے۔ زیادہ فخر کی بات اس کے لیے ہے کہ وہ ایک سپاہی سے آنری کیپٹن کے رینک پہ پہنچا۔ میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اس پاکستان نے، اس پاکستانی فوج نے مجھ جیسے کئی بے شمار عام لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچا دیا جو آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ اس اللہ تعالیٰ کا میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، کر سکتا نہیں، مجھے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ قوم اور یہ فوج
جب تک ایک ہے، جب تک کٹی ہوئی ہے، اس ملک کو خطرہ کوئی پاکستان کی طاقت اصل یہ ہے، ایٹم پاکستان کی طاقت نہیں ہے، ہتھیار پاکستان کی طاقت نہیں. تو یہ وہ رشتہ ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر طبقے کے ہر قسم کے لوگ اکٹھے مل کے بیٹھے ہوئے. میرا بھائی، اگر میں میرا بھائی سپاہی بھی تھا، آج بھی یہ حال ہے، کل بھی حالت تھی، کل بھی حال ہوگا. تو اس فوج کی خوبصورتی یہ ہے، یہ عوام میں سے ہے، عوام کی ہے، اور عوام میں سے محبت کرتی ہے. سر میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ حال کے اندر آپ ماضی کی غلطیوں کی طرف توجہ نہ دیں، نہ سیکھیں، تو پھر آپ کے مستقبل کا جغرافیہ جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ نے پاکستان کی بات کی، اور آپ سے بہتر کوئی آدمی اس لیے پاکستان کے بارے میں نہیں جان سکتا ہے کہ یہ پاکستان جب دو لخت ہوا تو آپ مشرقی پاکستان میں تھے. کچھ لوگ تاریخی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل پاکستان کے دو لخت ہونے کی سب سے پہلے جو بیج تھا وہ جنرل ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ نے رکھ دیا تھا. اس وقت یہ تعصب پھیل گیا تھا، اور انہی کے زمانے میں ایم اے احمد جو ان کے مشیر خزانہ تھے، وہ ایسٹ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ کے پاس گئے اور انہوں نے اسے کہا کہ بھئی یار کوئی ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں. یہ بات بڑی مشہور ہے، تو تم اپنی جگہ خوش رہو، ہم جگہ خوش رہیں. تو اس نے پھر مستغیث تھے وہ چیف سیکرٹری، انہوں نے جواب دیا کہ بھئی کثرت سے کون ہے، اکثریت کس کی ہے؟ کبھی آپ کی ہے. تو کہ پھر ہم پاکستانی ہیں، آپ الگ ہونا چاہتے تو ہو جائیں. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں مشرقی پاکستان میں 2 دفعہ رہا ہوں. میرے والد وہاں پوسٹڈ تھے، 60 میں وہاں سے آیا ہوا. میں کلاس 2, 3, 4 وہاں پڑھی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب ایوب خان کا مارشل ابھی لگا. میں نے بحثیت ایک بچے کے جو میں نے دیکھا موقع، جو مجھے یاداشت میری بھی اللہ کا شکر ہے کام کرتی ہے، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ بنگالی ہے، میں پنجابی ہوں، وہ پٹھان ہے. بچے ہم اسکول میں ایک بھی پڑھتے تھے، ایک ہی ساتھ باہر پڑھتے تھے، ایک ہی ساتھ سب کچھ ہم کرتے تھے. ہمارے گھر جو خاتون کام کرتی تھی، وہ ایک دن والدہ کہتی کہ میں نے بچوں کو اپنے گھر لے کے جانا ہے. ہم 3 بھائی تھے، میں بڑا تھا، دوسرے چھوٹے تھے، مجھے عمر میں فرق تھا ان کا. اس نے تینوں کو ہم کی کشتی میں بٹھایا، ڈنجی سی تختی پتلی سی، اس نے بٹھایا اپنے گاؤں لے کے. ہم سارا دن گھر کھیلتے رہے. جب لے کے آئے تو رونا شروع، ہم نے نہیں جانا گھر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ لمحہ تھا، ایک محبت اور اخوت جو تھی آپس میں وہ تھی. پھر ایگزیکٹلی 10 سال بعد 1970 میں دوبارہ میں گیا وہاں پہ. جب میں دوبارہ وہاں پہ پہنچا تو مجھے ایک چٹھی ملی جس میں درج تھا کہ اگر آپ نے ایئرپورٹ سے باہر جانا ہے تو آپ انفارم کر دیں گے، یہاں پہ آپ کے ساتھ. سر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، سر آپ کا رینک کیا تھا اس وقت؟ میں اس وقت کیپٹن تھا، کیپٹن تھے. لیفٹیننٹ تھا جب میں گیا ہوں، سوری. اچھا. بعد میں کیپٹن بن گیا وہیں پہ. تو آپ نے باہر جانا ہے تو آپ بتا دیجیے گا، وہاں پہ فوجی متعین ہے، وہ آپ کو اسکارٹ دیں گے. اگر آپ نے ٹرین پہ آنا ہے، میں جس روڈ جانا تھا، تو پورا اسکواڈ آپ کے ساتھ آئے گا. تو مجھے احساس ہوا کہ 70s mid 70 آنورڈس ایک تناؤ جو ہمارے اس وقت مشرقی پاکستان کے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ بہت سارے تھے، وہ آپ کو نظر آ رہا تھا. جب آپ پہنچے، جس قسم حالات دیکھے تو خام خواہ محسوس بھی ہوا. پھر ہم آف کورس سائیکلون آیا، اس کے بعد الیکشن کرائے، پھر چلتا رہا کام. تو اس وقت ایک فضا یہ بن چکی ہوئی تھی. اس 10 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ اگر 60 تک نفرت نہیں تھی تو 60 سے 70 کے درمیان کیا ہوا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ایوب خان کے مارشل لا کو بلیم ہم کر دیتے. فائن. جب پاکستان بار سے وجود میں آیا تو جو ہماری کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی ہماری، اس میں زیادہ تعداد کن کی تھی؟ بنگالیوں کی تھی. اس وقت اگر ان کو ایک اسٹرانگ نمائندگی دی جاتی اور سوچتے. بار اس کے بعد چلتے رہے. حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک ہوا، نکال دیا گیا ان کو. انہوں نے جا کے پھر عوامی لیگ کی بنیاد رکھی جس میں یہ مجیب الرحمان موجود تھا. سارا انہیں کتاب بھی پڑھنے والی ہے. پھر جب ہم رہے وہاں پہ
حالات میں دیکھا تو اگر ایک طرف یہ وہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اسی چیز بتانا چاہتا ہوں. میرے خیال ہے یہ اگست سپٹمبر کا وقت تھا 71 میں، جب ہمیں حکم ملا کہ آپ نے ایک گاؤں کے نزدیک ہم ڈپلائڈ تھے تو خانے سے گنے رکھی تھی ہم نے. تو وہ چونکہ بارشوں میں پتہ پانی آیا تھا تو ہم نے نیچے اینٹیں شیٹیں رکھ کے تو کافی اونچا کیا ہوا تھا، لیکن بارش کا پانی جب آیا تب بھی اس سارے میں اس گاؤں نے ہماری پوری مدد کی. اس گاؤں کے لوگوں نے ہمیں کہا جی آپ رات کو فکر مت کریں، ہم پوری رات ہمارے بندے یہاں جاگتے ہیں، ہم کسی غیر اس شخص کو نزدیک نہیں آنے دیں گے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے. یہ میں اس گاؤں کی بتا رہا ہوں آپ کو. اور جب ہمیں حکم ملا وہاں سے نکلنے کا تو گاؤں کے جو بڑے تھے، جو ان کی نمبردار کہہ لیے، جو بھی ان کو اس کی بیگم بھی آئی، انہوں نے بوڑھی عورت تھی، اس وقت ہم نوجوان کپتان تھے، اور وہ بولی تھی آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ. ایک یہ بھی تھا. جب الٹیمیٹلی سرنڈر ہو گیا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، جب سرنڈر ہو گیا الٹیمیٹلی تو میں قسمت پوائنٹ میں ڈھاکہ پہنچ گیا ہوا تھا. تو ڈھاکہ کینٹ میں ایک توفیل کالونی ہے یا آفسرس کالونی تھی، وہاں پہ ہمیں انہوں نے بند کیا ہوا تھا. تو مجھے ذمہ داری ملی کہ تم اس سارے علاقے میں جو بھی ہے کوآرڈینیٹنگ آفسر ہوگا بٹوین انڈینز اینڈ پاکستانی. تو جس دن وہ وکٹری ڈے منا رہے تھے بنگالی، انہوں نے بلایا صرف اس لیے بڑا کھڑ باہر کھڑا کر کے ذلیل کرنا تھا. اب اس لیے مطلب جو آپ یہ دیکھتے ہیں، اور آپ ایک ہتھیار ڈالنے کے عمل سے پاکستان فوج گزر چکی ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں ایک پاکستانی فوجی ہونے کے ناطے، فوجی کا بیٹا ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان فوجی ہونے کے ناطے آپ ریکنسائل میں بھی تک نہیں کر سکتا کہ ہم یہ کیوں کر بیٹھے گے. اتنی عمر گزر گئی، بہت ساری توجیہات پیش کر. تو جب وہ اندر ناچ گانا چل رہا تھا، جو بھی چلنا تھا چل رہا تھا سب کچھ، تو جب بریک ہوئی تو کچھ بنگالی لڑکے اور لڑکیاں نوجوان تھے، وہ باہر نکلے. انہوں نے مجھے دیکھا تو میں گلے لگ گئے، اور رونا شروع کر دیا. یہ سرنڈر کے بعد ڈھاکے کے اندر بتا رہا ہوں، اور میں آپ بھی تھی سنتا رہا ہوں. سرنڈر ہو چکے تھے؟ سرنڈر ہو چکے تھے. Were you in the uniform at that time? جی، آئی واز یونیفارم. میں یونیفارم میں کھڑا تھا. انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا پاکستانی. انہیں انڈین نے تو مجھے ریلیو کرنے کو بلایا ہوا تھا، وہ آئے میرے پاس کھڑے، رونے لگ گئے. میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں دس از ناٹ واٹ یو وانٹڈ. ہمارے ساتھ جو اس کے بعد جو امیڈیٹلی آفٹر سرنڈر جو انڈین کے ساتھ کیا، ان کا ریئیکشن یہ تھا. سر میں کیونکہ اس ڈھاکہ فال کیونکہ میرا ایک بڑا ایک موضوع ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں لکھتا بھی ہوں. اب تک کوئی تقریباً جو مستند 4 کتابیں ہیں جو آ چکی ہیں ڈھاکہ فال کے اوپر، غیر ملکی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فوج نے بہت پہلے تمام ایسٹ پاکستان پہ کنٹرول کر لیا تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس سیولین کے یہ حوالے کر دیتے تاکہ یہ حادثہ، یہ ڈبیکل نہ ہوتا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ جی، انیشلی بہت سیریس مسائل تھے ہمارے ساتھ، لیکن رفتہ رفتہ جب ہم نے کنٹرول حاصل کر لیے، میرے خیال اینڈ میں بگننگ جون کوئی کسی قسم کی ٹیررزم ایکٹیویٹی ختم ہو گئی تھی وہاں پہ. اور ہم لوگوں نے اپنے جو کیمپس تھے بنا کے، ہم کیمپس میں اپنے ڈپلائڈ تھے، لیکن باقاعدہ کمپیریٹیولی زیادہ کمفرٹیبل ہم رہ رہے تھے وہاں سے. کوئی ایسا حادثے پیش نہیں آ رہے تھے کہ فائرنگ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا تھا. ہم تو بڑے نوجوان تھے اس وقت، کپتان تھے ہمیں شاید اس چیز کا، لیکن عام تاثر یہ تھا اب چونکہ یہ ہو چکا ہوا ہے، واٹ نیکسٹ، کیا ہوگا. یہ ہم کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ حالات بگڑے تو بھارت تو فائدہ اٹھائے گا اس میں، تو ان کو حالات کو بگڑنے سے پہلے کچھ کر لینا چاہیے. کیا کر لینا چاہیے یہ ہمیں اندازہ فرینکلی میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں نوجوان افسر نہ اس زمانے میں اتنی انوالومنٹ تھی، نہ پتا تھا. تو یہ 2 ڈھائی 3 مہینے کا وہ عرصہ تھا جس میں ایک کمپیریٹلی پیس تھا. مکتی بانی سے زیادہ جو انڈینز کے ساتھ ہماری ٹکراؤ ہوا تھا امیڈیٹلی جب یہ ایکشن شروع ہوا ہے، وہ بھی کافی حد تک ہم نے قابو پا لیا ہوا تھا. مکتی بانی ایکٹیو ہوئی نہیں تھی. تو جو ڈیزرٹرز تھے جو پاکستان فوج سے بھاگے ہوئے تھے، ایسٹ پاکستان رائفل سے بھاگے ہوئے تھے، وہ بھی شکست کھا کے
ختم ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کو موقع مل رہا تھا کہ وہ ریبلڈ کریں، ہمیں موقع تھا کہ ہم اس ٹائم کو استعمال کریں، ہم نے موقع کھو دیا۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی قوانین کے مطابق اس وقت جب آپ اس پاکستان میں تھے تو پاکستان کا حصہ تھا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کا حق تھا اس اپنے خطے کی اس کا دفاع کرنا۔ آپ نے فوج میں تھے تو یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ ہم سیاسی جہاں پہ جو سیاسی رہنما تھے ہمارے اس زمانے میں، سیاسی جماعتیں تھیں، وہ اگرتلا سازش کو ایک ایوب خان کی طرف سے سٹنٹ سمجھتی تھی، لیکن جب بنگلہ دیش بن گیا اور مجیب الرحمان نے خود اپنے دوسرے انٹرویو میں یہ تسلیم کیا اگرتلا سازش کیس کو، پھر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کہ ہماری سیاسی رہنما اپنے اقتدار کے لیے کتنے بڑے بلنڈر کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں جو فوجی مداخلت بار بار ہو رہی ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے پڑوس جو کہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا وہاں پہ ایسا کام نہیں ہوا، اور آج وہ اپنے باوجود بے شمار تعصب کے، ظلم کے، بدماشی کے، اور پاکستان میں 1.25 لاکھ آدمی مار دینے کے باوجود وہ دنیا کی نظروں میں وہ بڑا جمہوریت کا چیمپئن ہے۔ ہم نہیں بن سکے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں، اور میری جو سوچ جو میں اس اسٹیج پہ پہنچ کے سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان بارز وجود میں آیا تو پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اسٹرکچر نہیں تھا۔ قائد اعظم کی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اس سارے سسٹم پہ اتنی حاوی تھی، کیونکہ وہ اس قدر قداور شخصیت تھے کہ مسلم لیگ جسے خود ہی کہا کہ میں ہوں، میری بہن ہے اور میرا ٹائپ رائٹر ہے، باقی سب بڑے ان کے شہدائی تھے، وفادار تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک جو اسٹرکچر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، آرگنائز نہیں تھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ آن دی کانٹریری یہ کانگریس تھی وہ بڑی آرگنائز تھی، جب یہ 47 جب ہوا وہ آرگنائز ایسی پارٹی تھی، اور وہ باقاعدہ ایک خاص طبقے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور انہوں نے اس وقت تک یہ دو کے دنوں میں بٹھا دیا ہوا تھا کہ، اور ان کے ساتھ وہ لوگ مل گئے تھے ہمارے علماء سے بھی، اور جو بڑے ان کے جو انٹلیکچوئلس تھے، کہ پاکستان ایک غلطی ہے کیونکہ اس سے مسلم ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے جو پاکستان نہیں آ سکتے تھے کیونکہ پاکستان کے تو وہ پہنچے جو نزدیک تھے یا جہاں پہ زیادہ ظلم ہوا، بہار وغیرہ، جہاں سے پنجاب سے، یہاں سے آئے لوگ، لیکن آپ مسلمان تو بھارت کی ڈیپ تک پھیلے ہوئے، سارے کلکتہ سے آگے تک پھیلے تھے، ان کو تو کبھی آنا نہیں تھا پاکستان میں، تو ان کے ذہن میں یہ چیز ان کے بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیس تھی ان کے پاس، اس سے وہ کام کر رہے تھے، ہمارے پاس بیس نہیں تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب مرد وجود میں آیا تو آپ کا جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں، تو میں اس میں صرف فوج نہیں ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی جوڈیشل سسٹم ہے، آپ کا گورننس سسٹم ہے سارا، جس سے آپ کی ایگزیکٹو چلتا ہے، جس سے وہ کمپیریٹیولی زیادہ آئی وڈ سے ایجوکیٹڈ کہہ لیجیے، کمپیریٹیولی بیٹر آرگنائز تھا۔ تو وہ اور جو سیاسی جو ہمارے لیڈرشپ تھی، اس میں قائد اعظم کے ساتھ جو چند ساتھیوں کو چھوڑ کے جو باقی جو بعد میں بنے، ان لوگوں کا جو سروائیول ان کے اپنے ذہن میں کسی اور طریقے سے تھا، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھیں تو ان کو ساتھ ملتا رہے گا ساتھ، اور وہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو ہماری سیاست نے اس کو گرو کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا آئین 56 میں بن چکا تھا، اس نے لاگو نہیں کر سکے آپ اس کو، اور وہ بھی اگر آپ دیکھیے تو بڑا ایک عجیب سا دور تھا پاکستان کی تاریخ میں، قائد اعظم کی وفات کے بعد جب تو معاشرہ نہیں لگا، اس دوران جو ہماری سیاسی لیڈرشپ تھی وہ آپس میں ایک اس طریقے سے گتھم گتھا ہوئی تھی، اس وقت بھی دیکھ لی حالت یہ تھی، آپ دیکھیے کہ وہ صرف ان دی لارجر کانٹیکسٹ جو پاکستان کی بات ہونی چاہیے تھی اس طرف نہیں جا رہے تھے۔ آرگنائزنگ اے پولیٹیکل اسٹرکچر بیسڈ آن کوئی فلاسفی ہو، کوئی ایک پارٹی ہو، مسلم لیگ ہے، کوئی دوسری پارٹی ہو، ایک ہی پارٹی تھی، اس کے مختلف ایکشن تھے اس میں، تو آپس میں رسہ کشی کا جو نتیجہ تھا وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، حال پارٹیاں تو بہت بن چکی ہیں لیکن وہ آج بھی آپ کو موجود نظر آتا ہے، ایز کمپیئر ٹو دیٹ بھارت میں وہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا، ملٹری انٹرونشن کبھی بھی مطلب جو آپ ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں بہت اچھے کام بھی کیے انہوں نے، لیکن دی لانگ رن چونکہ ملٹری از ناٹ مینٹ ٹو رول دی کنٹری،
ہم نوجوانی میں ہم یہ سپورٹ کر رہے تھے کہ بالکل نہیں، فوج کو یہ بالکل کسی کو حق نہیں ہے، لیکن ہم جب جیسے جیسے سروس میں گرو کرتے گئے ہم لوگ سب کو احساس ہوا کہ ملٹری کا کام نہیں ہے، وہ مشکل کام نہیں ہے. لیکن سیاستدانوں نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. ان کا مطمئن نظر کچھ اور تھا. آپ یہ دیکھیں نا، آج تک بحیثیت پاکستان کس سیاسی لیڈر نے آپ کے نے کوئی میثاق پاکستان کی بات کی ہے؟ پاکستان کی جو اوور آل انٹرسٹ ہیں ان کو لے کے چلنے بات کی ہے؟ کس نے ایسی بات کی ہے کہ پاکستان کا اکنامک اسٹرکچر میں کیا خرابیاں ہیں؟ کس نے ایسی بات کی ہے کہ اس سارے کا جو سسٹم کا ہے، یہ جو عام آدمی ہے، جو مین سٹیک ہولڈر ہے، اس تک کیسے پہنچے گی، اس کو کیسے اس کا فائدہ ملے گا؟ اس کا ہر آپ دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے اتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کے دوام کے لیے کام کیا. اور جو مسلمانوں کا ایک اسٹرینتھ رہی کسی زمانے میں، واریر کنگ، جو بادشاہ ہے، حکم فوج کے تابع ہے، سچ کے تابع ہے، جو حکم دے گا وہ ہوگا. ہر ہمارے سیاسی لیڈر نے یہ بننے کی کوشش کی، اور جب یہ چیز اس کو نہ ملی تو پھر جو کچھ ہو سکتا کیا اس نے بعد. تو آج بھی اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں، اور مجھے سوال کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان سے پاکستانی ہمارا کیا نیریٹو؟ یہ نوجوان کھڑے ہیں آپ کے سامنے، آپ بتائیں پاکستان کا نیریٹو کیا ہے؟ جنرل ضیاء کا ایک طویل ماشاء اللہ گزرا. پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس ماشاء اللہ دور کے اندر آپ کہاں متعین تھے اور آپ کی ڈیوٹیز کیا تھیں؟ پھر اس سے سوال دوسرا ایک بار آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے، آپ نے جو پچھلے جب سوال کا خود ہی جب کنکلوڈ کر رہے تھے تو ایوب خان کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ایوب خان نے دیکھا کہ پاکستان میں ان کے خلاف ایک مہم بن رہی ہے، تو اقتدار چھوڑ گھر میں آ کے بیٹھ گئے تھے. اگر وہ چاہتے تو فوج کمانڈ چیف تھے، کچھ کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا انہوں نے. بہرحال وہ تو چلتا رہے گا. یہ لیکن ان کے بعد کسی جمہوری طرف تو نہیں چلا، لیکن آپ کو پتا ہے نہیں، کہ وہ یحییٰ خان آ گیا. ڈیفینیٹلی ویسے تو کس کو دیکھے جاتے، اور تو کوئی تھا ہی نہیں. اسپیکر کو دیا جا سکتا. کون تھا یہ آپ دیکھ لیجیے. فضل الرحمان تھے. تو جنرل ضیاء کے وقت جی میں اس وقت تھا میجر، اور میں اس وقت اسکول آف آرٹلری میں نوکری کر رہا تھا میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فوج میں اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھا گیا ضیاء کے دور کو، جب ضیاء کا مارشل لگا. وجہ کیوں ہے؟ میں جو آپ کو بتائی تھی پہلے، میں اس لیے کہا تھا کہ آپ کو وہ چیز یاد رہے. پاکستان فوج کے اندر ایک جو ڈسپلن ہے، ہوموجینٹی ہے، جو پاکستان فوج کی اسٹرینتھ ہے عوام کے ساتھ، اس میں بڑا کرٹیکل یہ، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت کی حکومت نے جب سکھالی بھٹو نے فائرنگ کا حکم دیا تھا تو 3 پاکستان کی فوج کے بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا تھا. ان کو سروس سے ڈسمس تو کر دیا گیا، لیکن یہ انڈیکیٹر وہ تھا کہ چیف آرمی سٹاف جو ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کا چیف آرمی سٹاف ہے. پاکستان نمبر 1 اور آرمی نمبر 2 اس کی ہوتی ہے. اور فوج میں اس قسم کی بے چینی ڈیفینیٹلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو حکم ملا ہے کہ اپنے بہن بھائی فائر کرتی ہو تو ہونا تھا. وہ ضیاء صاحب کے لیے بہت مشکل تھا. اینی وے یہ تو تھا ہی. میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں جو انوائرمنٹ تھی یہ تھے. سر میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، دوسرا سوال جو میں آپ سے اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو فوجی رہنما آتے ہیں، کوئی بھی یعنی معمول کے تیز واپس نہیں گیا. یا بہت زیادہ تحریک چلی. آپ نے ایوب خان کے بارے میں بتایا وہ گھر بیٹھ گئے، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے یحییٰ خان تشریف لے آئے. یحییٰ خان کیسے گئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جنرل ضیاء بھی آئے تو جہاز کریش نہ ہوتا تو وہ تھے. انہوں نے کیونکہ اپنے زمانے میں انہوں نے غیر جماعتی بنظم انتخاب کا نیا ایک آغاز کیا، اور وہ اس بات پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا ایک تاریخی ریفرینڈم انہوں نے کیا جس کا دنیا میں بڑا تمسخر اڑایا گیا. مطلب کہ بھی اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو پھر میں آپ کا صدر ہوں. یہ بھی آپ اگر فوج اگر ہر چیز کو، اگر فوج ہماری ہے، یعنی ہم میں سے فوج ہے، اس کی فیلنگ بھی ایسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فیلنگز میں ہماری فیلنگ میں ایک فرق یہ ہے کہ ان پہ بھاری برکت ذمہ داریاں قومی سلامتی کی آ جاتی ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے، کیونکہ ہم شہری کو نہیں ہے وہ. لیکن انہوں نے جو غیر جماعتی بنیادی انتخاب شروع کروایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ کوشش شروع کی تھی. تو کیا فوج میں اس کے بارے میں کوئی ایک ریئیکشن تھا اس بارے میں؟ ان وے یہ جو ریفرینڈم کے بعد سے ایک سوچ تھی کہ یار یہ ٹھیک
طریقہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں اتنا وہ نہیں تھا. وہ بھی یہ تھا کہ جو قالی بھٹو کے بارے میں ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی، کافی حد تک ریالٹی پہ بیس تھی، اس کی وجہ سے لوگ ضیاء کو اتنے زیادہ ناپسند نہیں کرتے. میں حقیقت آپ کو بتاؤں، کیونکہ بھٹو کے آنے کے بعد جو کچھ ہوا، جس طریقے سے پاکستان کا اشر کیا گیا، کوئی ٹھیک ہے پیس پارٹی والے اس کو ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے پاکستان کی جو، میں آپ کو چھوٹی سی قصہ سناؤں اگر آپ اجازت دیں. بالکل. اس پاکستان میں جب ہم قیدی ہو کے آئے تو شروع میں انہوں نے ہمیں نارمل اخبار دینے شروع کر دیے. ایک اخبار مجھے ابھی تک یاد ہے، اس نے کہا جی پاکستان کی اکانومی عجیب طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہے. 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں 65-71، لیکن ان کا ریونیو ابھی بلوم ہے. یہ 71 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. اس کی اکانومی یہ تھی، اکانومی کا بیسک اسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا. اور جس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اور ود ان دی پارٹی جن لوگوں کے ساتھ جو اشر کیا ان کے ساتھ، وہ ایک سب سامنے آئی ہے. سیاسی مخالفین کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ ان سم کیسز قدر بے ایمانہ تھا کہ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے میں شرم آتی اس چیز کی. تو یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے ضیاء کی خلاف اس قدر لوگ نہیں تھے زیادہ اس کے. دوسرا یہ افغانستان میں جو کشمکش جاری تھی، اور وہ آج تو لوگ بڑا کہتے ہیں جی ضیاء نے یہ کر دیا، ضیاء نے وہ کر دیا. لوگ اب سمجھ آنا شروع ہوئی لوگوں کو کہ بھائی سوویت یونین ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یہاں تک پہنچا تھا. افغانستان میں وہ افغانستان کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے آگے نکلنا تھا افغانستان سے. اگر پاکستان وہاں پہ لڑا افغانستان میں تو پاکستان کی لڑا. اور بھول جاتے ہیں لوگ 18 مہینے پہلے، جو سوویت یونین کے آنے کے بعد 18 مہینے تک پاکستان تنہا کھڑا تھا. پاکستان تنہا سب کا مقابلہ کر رہا تھا. ہم نے وہ وقت ویسٹرن بارڈر پہ پوسٹڈ تھا. ہم نے اب بتائیں کتنی راتیں جاگ کے گزاری کہ اگر سوویت یونین آ گیا تو پاکستان کا دفاع کیسے کرے گا. اس سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ٹریننگ تھی اس میں ہمیں 2 فرنٹ وار کی ٹریننگ ہوتی تھی، بھارت اور افغانستان دونوں. وجہ تھی نا پاکستان کی کر رہا تھا. تو یہ وجوہاتی کی بنا پر ضیاء اس قدر زیادہ ان پاپولر نہیں تھا جتنا لوگوں کا خیال ہے کہ ضیاء اب تو ڈیمونائز کر دے گا نا اس کو. ہم یا کسی کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، مختلف مخالف کو ڈیمونائز کر دیتے ہیں، انسان کے لیول پر تو رکھتے نہیں اس کو. ضیاء کی اپنی غلطیاں تھیں ڈیفینیٹلی، ہائنڈ سائڈ میں آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح ذوالفقار بھٹو بھی ایک انسان تھا، فرشتہ تو نہیں تھا وہ، جسے میں نے بتایا جو اس نے پاکستان کا شروع ہوا ہے، جو پاکستان کی آج تک پاکستانی اکانومی صحیح تھی کہ چیلنج سے اس کے بعد سے. میں سر ایک ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ پروفیسر اینتھونی لیڈ سے واقف ہیں؟ جی جو برطانیہ میں ہیں، وہ بہت بڑے عالمی شہرت یافتہ، وہ ایک بہت بڑے کنسلٹنٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. اتفاق سے وہ اور بھٹو ایک ہی یونیورسٹی میں تھے. بھٹو کے وہ دوست بھی ہیں. اچھا جی. وہ کہتے ہیں بھٹو از ٹو سینئر دین می، لیکن ہم دائر میں بیٹھتے تھے. اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ سوال، میرے ایک کلیگ تھے سینئر پروفیسر، نے سوال کیا، میں آپ کے توسط سے یعنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس پروفیسر کیونکہ آپ سے ان کا ذکر، آپ گفتگو ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ، اس لیے میں نے آپ سے ان کا نام لیا. میں کہا میرے ایک سینئر پروفیسر، انہوں نے کہا کہ بھٹو تمہیں پتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان جو ہے تم ساری قوم کو نہیں دے سکتے، پھر تم نے یہ نعرہ کیوں لگایا؟ تو اس نے کہا کہ تم کیسے ہسٹری کے پروفیسر ہو؟ بھٹو نے کہا کہ اس نے سگار کا نا کش لے کے نا دھواں چھوڑا اس کے منہ پہ. اس نے کہا کہ باٹن اسلام ہے، کیا بات تم کر رہے ہو؟ جو قوم جس نے جنت دیکھی نہیں، دوزخ دیکھی نہیں، اور نماز پڑھ پڑھ کے اپنے گٹے ماتھے پہ پاؤں پہ ڈال لیتی ہے، جنت دیکھی بھی نہیں، اس وقت رام کرنا بڑا آسان تھا. تو میں نے روٹی کپڑے کو مکان نہ لیا، میں ون کر گیا. تو انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنگیں ملک کو اتنا تباہ نہیں کرتی جتنا آپ کے جو لیڈرز کی غلطیاں جو ہیں اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اور بھٹو نے سب سے پہلا ایک سازش یہ کی کہ اس نے اپنے تئیں ایوب خان کو، فوج کو کشمیر کے اندر ملوث کیا بطور وزیر خارجہ.
یہ پوری ایک لمبی کہانی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاؤن فال جو تھا اسی کی وجہ سے ایوب خان کا جو ڈاؤن فال تھا، یعنی 65 کی جنگ، اس نے انٹرنیشنل بارڈر کھول دیے۔ میں خود کشمیری ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم نے کشمیر کے اندر کیا نقصان اٹھایا، وہ آپریشن جبرالٹر کے بعد جو سارا معاملہ ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑا نقصان جو پاکستان کا ہوا بھٹو کے زمانے میں، اس نے ہماری صنعت کا جو ایوب خان بڑے بوم پہ لے گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر کہا جاتا تھا، اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا، نیشنلائز کر کے بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اس لیے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے ساتھ جو بہت سے جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھی بھٹو نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، یہ قدرت کا مکافات عمل ہے۔ پاکستان توڑنے میں 3 بڑے کردار تھے۔ میں کبھی خود سوچتا ہوں، ایز اے رائٹر بھی میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کو توڑنے کے 3 کردار تھے، مجیب الرحمان، اندرا گاندھی اور بھٹو۔ یہ تینوں دیکھیے غیر طبی موت مرے، تینوں اسیسینیٹ ہوئے، اور ان کی اولادیں تک نہیں بچ سکی کیونکہ ایک آدھ وجہ۔ اور یہ ایک وہ مکافات عمل ہے جو کہ ملینز پاکستان نے قربانی دی پاکستان میں لاتے ہوئے، ان کے جواب میں پاکستان کو جو نقصان پہنچایا گیا۔ اب اس سے جڑا سوال میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں مشرف کے زمانے میں جب مارشل لا لگا تو اس وقت بھی اس سے پہلے ایک اور سوال جو ضیاء کے زمانے میں، اس کی تصحیح فرما دیں کہ ضیاء جب روس آ گیا، جب بہت راتیں آپ نے جا کے گزاری، کہتے ہیں جب کور کمانڈر کی میٹنگز ہوئی تو موسٹلی کور کمانڈرز جو تھے وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ افغانستان روس کے ساتھ پنگا نہ لیا جائے اور اس میں کچھ نہ کیا جائے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے بطور فوجی حکمران ہونے کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم جو ہے افغانستان کے ساتھ ٹھہریں گے، کیونکہ یہ حملہ افغانستان پہ نہیں، یہ پاکستان پہ ہے۔ اور یہ اس کے 3 آپ کے بڑے جنرل گواہ بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ بات کی، ایک جنرل حمید قدسری فہرست ہیں۔ آپ یہ واقعی درست ہے بات جو میں نے کہی؟ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک خوف بھی تھا۔ یہ فیصلہ صرف جنرل ضیاء الحق نے ہی کیا؟ جنرل ضیاء کی بہت غلطیاں ہیں، مان لیجیے، لیکن جنرل ضیاء بہت جرأت مند آدمی تھا۔ نہ صرف یہ ان کا فیصلہ تھا، بلکہ جب ان کو سوویت یونین کا صوبہ برزنیف نے بلایا تھا، جو لوگ گواہ ہیں اس میٹنگ کے وہ بتاتے ہیں کہ شاید برزنیف سے کسی نے اتنی جرأت سے بات نہیں کی ہوئی اتنی ضیاء الحق نے بات کی تھی اس سے۔ جنرل یعقوب صاحب نے مجھے بھی بتایا، سردار یعقوب صاحب نے مجھے بتایا، وہ ساتھ تھے اس جی وقت۔ سر، تو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایکچولی ہم اپنی تاریخ ہم نے اتنی مسخ کر دی ہوئی ہے کہ ہم نے، جیسے میں نے بتایا، یا تو کوئی شیطان ہے یا فرشتہ ہے، بیچ میں انسان کے لیول پر نہیں رکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اپنے ادوار بانٹ لیے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے ضیاء نے تباہ کیا، مشرف نے تباہ کیا، ایوب نے تباہ کیا، یہ 3 بندوں کے باقی پاکستان ٹھیک رہا۔ دوسرا گروپ ہے کہتے نہیں جی ضیاء یہ تینوں ٹھیک تھے، باقی سب نے تباہ کیا۔ دونوں اپنے اپنے تئیں غلط ہیں۔ ہم نے سب نے مل کے اتنی ایفرٹ کی ہے تو پاکستان آج اس حال میں ہے، ہم روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، ورنہ پاکستان سے بہت بہتر ہوتا۔ وہ نہیں کر سکے ہم پاکستان، فٹ اینڈ سٹارٹس میں پاکستان چلتا رہا۔ بات یہ ہے سر کہ بھٹو کے بارے میں ایک آپ کو میں کتاب ریفر کرنا چاہوں گا، ستائی جی صاحب نے لکھی ہے، پیج میں سوچ رہا تھا پیج 37 ہے، وہ یاداشت میں 65 میں کامن ویلتھ کی میٹنگ ہوئی تھی، صدر ایوب وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان چین کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہوئے تھے۔ پاکستان ایک پہلا شاید ان ملکوں میں تھا جسے اتنی اوپنلی بات ہو رہی تھی۔ سکارنو انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلق بہت اچھے تھے، سکارنو پرسنلی بہت پاکستان پسند کرتے تھے بہت۔ دونوں انہوں نے اپنی سب میرینز بھی دی تھی پاکستان کو۔ نان لائن موومنٹ کے دونوں ایکٹیو ممبر تھے۔ تو اس میٹنگ میں جو کامن ویلتھ تھی، ملائیشیا شاید کچھ موو کر رہا تھا انڈونیشیا کے خلاف، تو پاکستان نے ایفرٹ کر کے اس کو بلاک کرا دیا۔ جب وہ ختم ہو گئی تو جمال عبد الناصر جو صدر تھے مصر کے، اور نان الائی موومنٹ کے بہت ایکٹیو ممبر تھے، سوویت یونین کے ساتھ بڑے ان کے تعلقات اچھے تھے، انہوں نے صدر ایوب کو کہا کہ آپ آن دا وے بیک آپ میرے پاس ٹھہریے، کیونکہ صدر ایوب اس وقت ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھے ریجن میں، پاکستان میں تھے ہی تھے وہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ابھی ویسٹ سے نان الائن کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ ایسٹرن یورپین یا سوویت بیک جو سسٹم اس میں آ جائے گا یہ، اور نہیں تو کم از کم نیوٹرل ہو جائے گا۔ پاکستان کی امپورٹنس اس وقت بھی یہ تھی، ہمیشہ سے ہے۔ تو پریزیڈنٹ یہاں رک گئے،
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ان کے تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے ایک میمورنڈم بھیجا پریزیڈنٹ کو، اپنے پریزیڈنٹ کو، کہ خان از بیکمنگ ٹو بگ فار ایشوز اٹ نیڈس ٹو بی ڈیلٹ ود. یہ تاریخ ہے. اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے. بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بہت کچھ کہنے نہیں دل کرتا. سر میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میں نے بے شمار ایسے میری فوجیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، سپاہی سے لے کے جنرل تک، جو کہ ایسٹ پاکستان میں قید ہو گئے تھے، اور واقعی بہت سے ایسے جذبات ہیں کہ جو بینستور، میں نے تو بہت کچھ لکھا ان کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت کیا ہوں گے. اور واقعی وہ بڑا لمحہ بڑا ہی عجیب و غریب لمحہ ہے. یعنی ہم جیسے لوگ جو کہ فوجی نہیں ہیں، لیکن وہ ہتھیار پھینکنے کے جو سلسلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس فلم کو باقاعدہ بھٹو نے چلایا یہاں پہ، اسے روکا جا سکتا تھا. یعنی اگر سیکنڈ ورلڈ وار کی بہت سی فوٹنگ جو تھا وہ برطانیہ نہیں چلا رہا، اس کے پاس موجود ہیں، اور جو کہ خود کو فریڈم کا سرخیل سمجھتا ہے، تو اسے یعنی باقاعدہ ایک پلان کر کے اسے چلایا گیا. بہرحال وہ مقافات عمل کے حوالے ہو گیا. آئیے سر مشرا اور آگے بڑھتے ہیں. جنرل مشرف کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کچھ جنرل آتے ہیں تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھی میرے اقتدار کو دوام کیسے ملے. حالانکہ جنرل مشرف پہلے فوجی ڈکٹیٹر ہیں، تالے آزما ہے میں کہوں گا، کہ جن کو باقاعدہ ہماری سپریم کورٹ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیل کرنے کی بھی اجازت دے دی. یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے. اس کے باوجود انہوں نے 3 سال کے بعد سوچنا شروع کر دیا پہلے ہی کہ اس کو کیسے دوام دیا جائے. انہوں نے جنرل تنویر نقوی کو میدان میں چھوڑا. جنرل تنویر نقوی جو ہے، انہوں نے جمہوری بنیادی اداروں کے نام سے وہ جو پوری کمپین چلائی، اور اس میں پھر ڈگری کی شرط لگا دی گئی کہ ڈگری ہونی چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس نمک کی کان میں جو جاتا ہے نمک بن جاتا ہے، اور اس کا بارہ کو جی نہیں چاہتا. دیکھیے، اقدار تو ایک ایسی چیز ہے، طاقت کا نشہ ہی اتنا، میرا خیال ہے سب سے خطرناک نشہ ہی طاقت کا ہے. اگر آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو بڑے لوگ تو وہی ہیں نا جو جن کی اتنی کرش تھی کہ وہ دے کوڈ واک اوے فرام پاور. جب ہم نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں، ان کی سٹرگل تو اپنی جگہ تھی جو اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. پھر انہوں نے جو اتنا بڑا دل جو تھا ان کا کہ انہوں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بنیاد رکھی. ہمارے والے نہیں، دیٹ واز دا نیشنل ریکنسیلیشن ٹروتھ اینڈ جو کمیشن بنایا انہوں نے. اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ایک باقاعدہ کھل کے سامنے کی آیا. جب ان کے 5 سال پورے ہوئے، he could have stayed president for another 2 terms. Thank you very much. بات یہ ہے سر کہ جب مشرف جب آئے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو پہلی اپیئرنس تھی میڈیا کے سامنے، جب انہوں نے اقتدار سنبھال لیا یا اقتدار کو قابو کر لیا، اس میں جیسے بھی آپ کہہ لیں اس کو قابو کیا جاتا ہے، اور انہوں نے جو پہلی اپیئرنس تھی وہ 2 پپیز کتے اٹھائے ہوئے تھے. ایکچولی دے ایکسپریس دا میسج ٹو دا ویسٹ. آپ کیونکہ آپ جنرل ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے میری اس بات کو. مجھے ایک عرصہ ہو گیا، 5 دہائیاں ہوگی مجھے امریکہ اور یورپ کی سیاحت کرتے ہوئے اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ کے کلنٹن نے دورہ کرنا تھا، اس نے کہا کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا. بڑی مشکل سے ملیا لودھی اور سب نے جو ہے، اور بہت سے ہمارے جو لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. سعودی عرب نے بھی پریس کیا اس معاملے میں. یہ پوری ایک کہانی ہے جو کہ میں اپنے آرٹیکل میں لکھ چکا ہوں ساری باتیں. اور پھر کلنٹن نے کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گا کہ میں 2 گھنٹے رہوں گا وہاں پہ، اور لیکن میں مشرف اگر یونیفارم میں ہوگا تو میں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس نے ایسا کیا. یہ توہین تھی، میں سمجھتا ہوں. پاکستانی فوج نے اس سے رد عمل نہیں کیا کہ اگر کلنٹن نہیں آتا نہ آئے. ویتنام میں گیا تو نہیں. سوچتے ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیوں آ رہے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ، کیا ہوگا، کیا کرے گا ہمارے ساتھ. بالکل نہیں کیا اس نے. اور حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو آئی پی پیز کا جو مسئلہ بن رہا تھا، تو جب پریزیڈنٹ مشرف نے کوئی ایکشن لیے تو کلنٹن نے باقاعدہ ایک چٹھی لکھی پاکستان کو کہ تم ایسے کر ہی نہیں سکتے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو ہم نے کہا کیوں، میں نے کہا تکلیف ہے، یہ تو فیلنگ تھی اس میں. ناظرین، گفتگو بہت ہی حساس ایک دائرے میں داخل ہو چکی ہے، اور ایک بریک کا وقت ہے، اور ہمارے ساتھ رہیے، اسٹے وتھ یو. اور اس کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ اس اہم گفتگو جہاں پہنچ چکی ہے اسی سے آپ شروع کریں گے.